اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا۔ اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان، جس میں گفتگو کی شیرینی پر قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں خیبر سے لے کر کراچی تک یا خنجراب سے لے کر گوادر تک آپ جس طرف رخ کریں، اردو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہر طرف پاکستانیوں کو ایک قومیت کے رشتے میں جوڑتی نظر آئے گی۔ اردو لشکری زبان ہے، یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، بلکہ اسے ایک نظریے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مغلوں کے دور میں مختلف زبانیں بولنے والے سپاہیوں کے میل جول سے ایک زبان وجود میں آ گئی، جسے اردو کا نام دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر یا فوجی چھاؤنی۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ لشکری زبان ہے؟ اس لیے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور وہاں لشکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اب بھی فوجی کیمپ کے لیے وہ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ جیسے ایک لشکر میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ افغان ہوں گے، کچھ اس میں ہندوستان کے لوگ ہوں گے، کچھ ترک کے ہوں گے، یہ مل کر انہوں نے ایک زبان بنا لی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسے زبان بنانے کے بہت سے تجربے کیے، بعض بادشاہوں نے بھی، بعض ماہرین لسانیات نے بھی، لیکن یہ کوئی کیمسٹری کا فارمولہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ڈال کر آپ نئی چیز بنا لیں۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ لشکر کی زبان ہے اور اس کے مختلف ملنے سے یہ بنی ہے۔ اردو کو لشکری زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے ناطق لکھنوی صاحب نے کہا تھا کہ پوچھنا تاریخ سے پیدائش اردو کا حال، کم سنوں سے ہے بزرگوں کی ولادت کا سوال۔ تو چونکہ اردو کا سفر بڑا طویل ہے اور اس میں مختلف قومیں اور مختلف زبانیں ساتھ شامل ہوتی رہیں، لوگ تجارت کے لیے آتے رہے، پھر جو فاتح مختلف آتے رہے جس میں ترک بھی تھے، افغان بھی تھے، مغل بھی تھے، تو ان تمام لوگوں سے مل کر جب ایک زبان بننے لگی اور جو ان کی اپنی زبان تھی برج بھاشا، اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، تو ترکی زبان کا لفظ لشکر جو استعمال ہوا اردو، تو اس وجہ سے اس کو لشکری زبان کہا جانے لگا اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ لشکری زبان ہے۔ اردو جو ہے قزاقی زبان یعنی قازقستان میں بولی جانے والی زبان کا لفظ تھا، اور یہ آ گیا ترکی میں، تو اب یہ موسوم ہو گیا، ترکی کے ساتھ جڑ گیا۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ ایک بدگمانی شروع ہو گئی کہ جیسے اردو کوئی لشکری زبان ہو۔ شاہجہاں کے زمانے میں جب یہ زبان بولی جاتی تھی تو اس میں مختلف الفاظ فارسی کے، ترکی کے، ہندی کے، عربی کے شامل ہوئے، تو اس زبان کو جو ہے اردو معلیٰ کی زبان کہا گیا۔ اردو معلیٰ یعنی وہ شاہی لشکر، اردو معلیٰ کا مطلب تھا شاہی لشکر، تو شاہی لشکر کی زبان، وہ بعد میں زبان ختم کر کے اردو معلیٰ چلتا رہا کچھ دن تک، اس کے بعد معلیٰ بھی محلہ بن گیا اور اردو ہی رہ گئی صرف۔ تو یہ ہے اس کی کہانی۔ اردو کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں اور زبانوں کے اثرات اس پر نظر آتے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ اردو میں اپنی زبان اور محاورے کا رنگ پاتے ہیں، اسی لیے کئی خطے اردو کی جائے پیدائش ہونے کے دعوے دار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، کسی کا خیال ہے کہ اردو کی جائے پیدائش دکن ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اردو دہلی میں بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اردو ملتان میں بنی ہے، کسی نے کہا کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، کسی کا نظریہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، کوئی کہتا ہے
اردو کھڑی بولی کا ترقی یافتہ روپ ہے۔ دیکھیے اردو کا اصل وطن تو کوئی ایک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو پھر کافی پیچھے جانا پڑے گا کہ سن 2000 قبل مسیح میں 2000 BC میں سینٹرل ایشیا سے آریائی ہندوستان کی طرف آئے، اس کے بعد پھر 1000 BC میں آئے، تو ان کو جو ہے اولڈ ایرینز اینڈ نیو ایرینز کہا جاتا ہے، جو 1000 کے فاصلے سے یہاں آئے۔ جب یہ افغانستان کی سرحد تک پہنچے تو ان کے دو قبیلے ہو گئے، ایک جو ہے وہ داہنی طرف چلا گیا جو یورپ کا راستہ ہے، اور ایک جو ہے درہ خیبر سے ہو کر ہندوستان میں آ گیا۔ تو جو ادھر چلا گیا اس کو انڈو یورپین کہا جاتا ہے، اور جو ہندوستان میں رہ گیا وہ انڈو ایرین کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ انڈو ایرین زبان سے اردو نکلی ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ سنسکرت کو چونکہ مقدس زبان کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہی یہی ہیں، آسمانی زبان، آکاش وانی۔ تو لیکن اس میں جو ایک یہ طبقے واری نظام جو تھا، ذات پات کا نظام، تو اس میں جو سب سے کمتر تھے وہ شودر تھے۔ تو شودر کے لیے بالکل ممانعت تھی کہ وہ سنسکرت کا کوئی لفظ، کوئی اشلوک اس کے کان میں پڑ جائے یا وہ خود کبھی کوئی کہے۔ لیکن یہ بات ہم سب آج بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ملازم سے بات کرنی ہوگی تو چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان بولیں، کچھ تو بولیں گے نا۔ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، رکشہ والے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صدر جائیے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہاں بھائی جائے گا صدر۔ تو بات یہ کہ اس طرح وہ سنسکرت والوں نے جب ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولنا شروع کیا تو اس سے پراکرت پیدا ہوئی، اور پراکرت کے معنی ہے خودرو زبان، جو خود بخود پیدا ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عوام کی زبان زیادہ پھیلتی ہے، یعنی جو درباری، سرکاری یا سپہ سالار یا برہمن کتنے ہوں گے تعداد، لیکن زیادہ تعداد میں عوام الناس تھے، تو اس لیے یہ بولی جو تھی یہ مختلف جگہوں پر ہوتی گئی۔ اردو کے نظریات جب سامنے آئے تو اس میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ اردو سندھ سے نکلی ہے۔ 711-12 عیسوی کے اندر جب محمد قاسم آئے تھے یہاں پر تو ایک مخلوط سماج بنا تھا، اس ذیل کے اندر عربی کا جو چلن ہوا یہاں تو ایک زبان بننا شروع ہوئی، اسے اردو کہہ دیا انہوں نے۔ یہ بات کہی سید سلیمان ندوی نے۔ پھر اگلی بات جو کہی حافظ محمود شیرانی نے کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ پھر ایک نظریہ یہ ہوا کہ اردو دکن سے نکلی ہے۔ جب دکن کا معاملہ آیا تو اس میں یہ تھا کہ بھائی یہاں سب سے زیادہ مخطوطات یہاں سے دریافت ہوئے ہیں، اردو کی قدامت یہاں پر مسلم ہے، تو اس سے نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ اخذ کیا۔ اردو ہریانی سے نکلی ہے۔ ہریانی سے یہ نکلی ہے، یہ کس کا خیال تھا؟ مسعود حسین خان کا، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور ماہر لسانیات تھے۔ تو ان کا خیال جو ہے یہ ہریانی سے نکلی ہے، زیادہ قریب کا ہے، کیونکہ سب سے پرانی لغت جو ہے اردو کا وہ ہے غرائب اللغات، میر عبدالواسع حاسوی کا، جو 1740 کے قریب جو ہے چھپا۔ جیسے حافظ محمود شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں اردو کی پیدائش سمجھ لیجئے، اسی طرح جو ہیں سید سلیمان ندوی صاحب وہ سندھ کو اردو کا کہتے ہیں کہ یہاں سے اس کی جنم بھومی سمجھنی چاہیے، اور اسی طرح دکن کو بھی کہا جاتا ہے کہ اردو زبان وہاں سے پیدا ہوئی اور مزید اس نے آگے کا سفر طے کیا۔ لیکن ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کا اصل جائے پیدائش کہاں ہے، کیونکہ مختلف جگہ پہ انسان پھیلا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ گفتگو کر رہا ہے، تو یہ مشکل ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ زبان صرف یہاں بولی جا رہی تھی اور دوسری جگہ نہیں بولی جا رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب تاریخ پھیل رہی ہے، انسان پھیل رہا ہے، انسان کی آبادی پھیل رہی ہے، تو وہ زبان بھی مختلف جگہوں پر بولی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت پنجاب، سندھ اور دکن تینوں جگہ اردو بولی جا رہی ہو، تو اس لیے یہ فیصلہ تو مشکل ہے کہ اس کا جنم بھومی ہم کس کو کہیں گے۔
تاہم یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اب جس صورتحال میں ہمارے سامنے ہے اس کو ہم خالص پاکستانی اردو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اب ہماری اپنی زبانوں کے بہت سے الفاظ شامل ہو چکے ہیں، اور اب یہ وہ زبان نہیں رہی جس کو ہم اردو معلّہ کہتے تھے۔ اردو ایک سراسر ہند آریائی زبان ہے جس کی جڑیں سراسر مقامی ہیں اور سنسکرت میں پیوستہ ہیں۔ سنسکرت سے پراکرت بنی، اس نے اپبھرنش کا روپ دھارا، جس سے کھڑی بولی وجود میں آئی اور بلا آخر 12ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ دہلی، میرٹھ اور بعض ملحقہ علاقوں میں بولی جانے والی اس زبان نے ارتقا پا کر اردو کی شکل اختیار کی۔ اس لیے اس میں چاہے عربی فارسی کے کتنے ہی الفاظ شامل کیوں نہ ہو جائیں، اس کی گرامر اور قواعدی ڈھانچہ یہی بتاتا ہے کہ یہ اصل میں ہند آریائی زبان ہے اور اس کا خمیر برِ صغیر کی مٹی سے اٹھا ہے۔ ضرورتیں یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ عام لوگ جو ہے، کیونکہ زبان ایک سماجی عمل ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، خاندان میں بات کرتے ہیں، بازار میں بات کرتے ہیں، اسکول کالج میں بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی مشترک زبان ہونی چاہیے تھی کہ جس کو لوگ زیادہ سمجھ سکیں اور اس میں اپنا اظہار کر سکیں۔ تو اس لیے اردو جو ہے وہ ایک لنگوا فرانکا بن گئی بر صغیر پاک و ہند کی۔ شہاب الدین غوری جب فاتحانہ شان سے دہلی میں داخل ہوا تو مولانا آزاد کے لفظوں میں اردو دلی کی گلیوں میں گھٹنوں چلتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، پال پوس کر چونچال بنایا اور دل فریب ادائیں سکھائیں۔ شاہ جہان کا دور تو اردو کے شباب کا دور تھا۔ اس سے قبل اردو کی نشو و نما کا مرکز سرزمین دکن تھا۔ قدم راؤ پدم راؤ اب تک کی دریافت شدہ اردو زبان کی پہلی اور قدیم ترین مثنوی ہے، جو اردو زبان کے ایک قدیمی لہجے دکنی میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کے شاعر فخر الدین نظامی تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق یہ مثنوی بہمنی سلطنت کے مشہور فرما روا احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد حکومت میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ گولکنڈہ کے 5ویں فرما روا تھے۔ بقول ڈاکٹر محی الدین قادری وہ اردو زبان و ادب کا محسن اعظم ہے۔ انتظام سلطنت کے بعد اسے اگر کسی چیز سے دلچسپی تھی تو اردو سخن ہی تھا۔ اردو کی پہلی نثری کتاب سب رس کے خالق ملا وجی بھی محمد قلی قطب کے ہم اثر شعراء میں شامل تھے۔ اردو ابتدا میں ایسی تھی کہ فقرے تھے، کیونکہ فقرہ اس کو ہم کہتے ہیں جس میں ورب نہ آئے۔ مثلا یہ تھا کہ خواجہ فرید کا ایک فقرہ ہے کہ ماتھا گیا یا اس کا پونا کا چاند بالا، پونا یعنی پونم کا چاند بالا، یہ خواجہ فرید یعنی گرج فخر جو پاک پٹن کے ہیں ان کا یہ ہے کہ پونا کا چاند بالا۔ اب یہ بالا ہے، بالا تھا، بالا رہے گا، یعنی ورب نہیں ہے اس میں۔ تو شروع میں فقرے جو ہیں وہ آتے رہے تھوڑے تھوڑے، بعد میں ان میں ورب جو ہے وہ شامل ہوتے رہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں خلقت کے بیچ میں ہندوی تو نام مٹ گیا، اردو لقب چلا، تو پتہ چل گیا کہ شاہ جہاں کے دور میں اردو زبان جو ہے وہ باقاعدہ ایک زبان کے طور پر تسلیم کی گئی اور پھر اس کا نام بھی اردو ہوا، اور پھر وہاں سے مزید اس کو ترقی ملی، کیونکہ زبان بننا کافی نہیں ہوتا، اگر وہ زبان ہے اور مسلسل اس میں ایک تخلیقی عمل ہو رہا ہے اور وہ مسلسل آپ کے رابطے میں ہے، آپ کی گفتگو میں ہے، تو پھر وہ باقاعدہ زبان کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اردو پھر شاہجہاں کے دور سے ایک مستند زبان کے طور پہ سامنے آئی۔ مسلمان فاتحین کے ساتھ ساتھ صوفیہ کرام نے بھی سرزمین ہند میں قدم رکھا۔ ان کے پاس دلوں پر حکومت کرنے کا وہ گر تھا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جتنے اولیاء اللہ سرزمین ہند میں آئے، انہوں نے عالم فاضل ہونے کے باوجود عوام سے انہی کی بولی میں بات چیت کی۔ انہوں نے اس خطے کی زبان سیکھی، یعنی اردو کی ابتدائی صورت، جسے اس دور میں ہندی کہا جاتا تھا۔ اردو کی تشکیل میں ہندو مسلم سنتھیوں اور صوفیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ عام آدمی سے عام زبان میں بات نہ کرتے تو آج اردو کی یہ شکل نہ ہوتی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔
بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو نما میں صوفیہ کرام کا کام میں ایک حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی عالمگیر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یقینی امر ہے کہ وہ ہندی زبان سے ضرور واقف تھے، کیونکہ ہندو بھی مسلمانوں سے کم ان کے معتقد نہیں۔ بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تو ابتدائی اردو کے اشعار کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز دراں وقت کے برکات ہے، نفس مبادا کے بگوید ترا، خسپ چے خیزی کے ابھی رات ہے، پند شکر گنج بدل و جاں شنو، ضائع مکن عمر کے ہیہات ہے۔ اردو کا نام کہیں ہندی تھا تو کہیں ہندوی، کسی نے اسے اردو معلّہ کا نام دیا تو کسی نے اسے ریختہ کہا، کسی زمانے میں اسے لاہوری کہا گیا تو کبھی اسے گجری اور دہلوی بھی۔ غرض زبان ایک تھی مگر اس کے نام اور روپ مختلف تھے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ عوام کی زبان تھی، اسی لیے آج تک قائم اور مقبول ہے۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پاکٹوں میں یہ زبان جو ہے پروان چڑھتی رہی، تو جس علاقے میں یہ پروان چڑھی وہاں اس کا نام رکھا گیا۔ مثلا بھوجپور کے علاقے میں ہوئی تو بھوجپوری اس کا نام رکھا گیا، میتھلی میں ہوئی تو میتھلی اس کو کہا گیا، اڑیا میں ہوئی تو اڑیا کہا گیا۔ پھر ادھر کا جو علاقہ تھا گجر کا علاقہ، جو یہاں سے گویا پنجاب سے لے کے اور دکن تک پھیلا ہوا تھا، تو گجری کہا جاتا تھا اس زبان کو، اور گجراتی اسی کے بعد یہ ہوئی۔ تو یہ نام صرف اس وجہ سے پڑے کہ جس جگہ وہ پروان چڑھی اس علاقے کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ فاتح جو ہندوستان میں آئے تھے وہ مسلمان تھے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان اردو زبان ساتھ لے کر آئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ بہت سے لوگوں نے تو اب یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو وہاں کی قدیم زبانیں تھیں، جو قبل مسیح کی زبانیں تھیں ہندوستان کی، جس میں منڈائی تھی اور راوڑی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں تو اس کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ تو یہ تو سمجھنا غلط ہے کہ جب مسلمان فاتح آئے تبھی اردو زبان لے کر آئے اور پھر اردو زبان کی تشکیل ہوئی۔ وہ تو وہاں پہ ایک تشکیلی عمل چل رہا تھا مسلسل، اور پھر وہ کہیے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں آ کے چونکہ اس کا ایک خاص نام اردو ہو گیا، تو یہ سمجھا گیا کہ چونکہ وہ مسلمان حکمران تھے تو اس لیے اردو زبان مسلمانوں کی ہے۔ اردو کا مسلمانوں سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی زبان نہیں تھی۔ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو عربی، فارسی اور ترکی بولتے ہوئے آئے۔ اردو جس بولی سے وجود میں آئی اس کے بولنے والے زیادہ تر مقامی ہندو تھے۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کے مقامی سطح پر تہذیبی اور سماجی ربط ضبط سے عربی، فارسی اور ترکی الفاظ مقامی بولیوں میں شامل ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ ایک ایسی زبان وجود میں آ گئی جو اپنی اصل پیدائش کے اعتبار سے مقامی تھی، لیکن اس میں غیر ملکی رنگ بھی نمایاں تھے۔ اس کے یہی ہے کہ ایک تو عام آدمی جو ہے وہ اس کے لفظوں کو آسانی سے بول سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آریائی زبان کا جو تلفظ کا طریقہ ہے وہ تت بھو اور تت سم ہے، یعنی کانسوننٹ ورب کانسوننٹ۔ مثلا ہمارے یہاں بہت سے لوگ سکول بھی کہتے ہیں اور بہت سے اسکول بھی کہتے ہیں، یعنی ایک واول پہلے لاتا ہے، ایک کانسوننٹ پہلے لاتا ہے، لیکن انگریزی میں دونوں کانسوننٹ ہے، اسکول۔ تو یہ ہمارے آریائی زبان کا یہ ایک خاصہ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے یہ تلفظ اور ہمارا یہ بول چال کا آسانی سے کہیں کا بھی آدمی آئے گا، ذرا سی دیر میں وہ ان الفاظ کے تلفظ کو سمجھ لے گا۔ اور پھر اس میں چونکہ کئی زبانیں شامل ہیں، عربی، فارسی، ترکی، ہندی، اور پھر بعد میں یہ علاقے کی مراٹھی، تیلگو، کنڑی، بنگلہ، یہ سب ہے۔ اب جیسے اگر ڈنگی جو ہے ہمار ڈنگی چل جائے، ہماری کشتی جا رہی ہے، بنگلہ میں کہتے ہیں، تو ڈنگی جو ہے یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ دکنی عہد سے سفر کا آغاز کرنے والی یہ زبان فقط میر و غالب اور حالی و اقبال کی بدولت بام عروج کو نہیں پہنچی، بلکہ اس میں عوام الناس کی کوششوں اور کاوشوں کا بڑا حصہ شامل ہے، کیونکہ زبان کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ یہی اردو کی مقبولیت کی اصل وجہ بھی ہے۔
قصہ مختصر اردو کے ارتقاء کی داستان ابھی جاری ہے. آئندہ ہفتے اس سلسلے کی اگلی کڑی اور اردو کی آباد کردہ نئی بستیوں کے تذکرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.